زید حامد صاحب معروف ڈیفنس اینالسٹ ہیں، ہمیں جوائن کر رہے ہیں ویڈیو لنک پہ. زید صاحب آپ کا بہت شکریہ ہم نے لیڈرشپ ظاہر کرنے میں. زید حامد صاحب، سر یہ جو مودی صاحب لیکچر دے رہے ہیں پاکستان کو، مودی صاحب کے ملک میں تو زیادہ مسائل ہیں جن مسائل کی طرف میں نے نشاندہی کی. پاکستان کے اندر شاید اتنے مسائل نہ ہوں معاشرتی سطح پہ جتنے مسائل بھارت کے اندر ہیں. تو مودی صاحب کو تو پہلے اس بات کی فکر کرنی چاہیے کہ وہ یہ وار مانگنگ کو ختم کریں، وہ پیس لے کر آئیں، وہ ایل او سی اور ورکنگ باؤنڈری پہ پیس کو ریسٹور کریں، وہ کشمیر کے مسئلے کو حل کریں. دیکھیے امیر، آپ لاجک کی بات کر رہے ہیں. جو ریبٹ ڈاگز ہوتے ہیں، جو باولے کتے ہوتے ہیں، ان سے آپ لاجک کی بات نہیں کر سکتے. یہ آر ایس ایس کی ذہنیت جو ہے وہ پاکستان کے ٹی ٹی پی کے خوارج کی طرح ہے، یا اسرائیل کے زائنسٹ جیوز کی طرح ہے کہ جو فلسطین کے اوپر جو ظلم و ستم ڈھا رہے ہیں. ان سے آپ لاجک سے کیسے بات کریں گے؟ الیکشن آ رہا ہے، ایوری بڈی نیو دس. وہ تو بچے کو پتا تھا کہ الیکشن سے پہلے یہ فالس فلیگ آپریشن کروا کر پاکستان کے خلاف ایک وار بلڈ کریں گے. یہ سبربن سوامی جو اس کا ایڈوائزر ہے وہ کہہ چکا ہے کہ جنگیں کبھی بھی اکنامک پرفارمنس پر نہیں جیتی جاتی، ہمیشہ ایموشنز اور پیشنز اور کمیونل وائلنس پر جیتی جاتی ہیں. آپ اگر نریندر مودی کا بیک گراؤنڈ دیکھیں تو چیف منسٹر سے پرائم منسٹر یہ کیسے بنا تھا؟ گجرات رائٹس کے بعد جب اس نے 5,000 مسلمانوں کو زندہ جلایا تھا، وہ ایموشنل ایک پیشنیٹ کمیونل وائلنس تھا، پیشن تھا جس کو اس نے بھڑکایا، استعمال کیا اور اپنی سیٹ پکی کی. اور یہی ایگزیکٹلی وہی ہے. دوبارہ پرائم منسٹر سے اوپر کہاں جائے گا یہ؟ اب کمیونل وائلنس کروائے یا پاکستان کے خلاف جنگ کروائے. اور ابھی بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کو چونکہ جو انہوں نے ملٹری ایڈونچر کیا اس میں یہ ذلیل ہو کے رہ گئے، کوئی آبجیکٹو یہ اچیو نہیں کر سکے. 350 لاشیں جنہوں نے کہا کہ ہم نے کلیم کی ہیں وہ نہیں دکھا سکے، کہا F-16 ہم نے گرایا وہ نہیں دکھا سکے. پھر ان کے 2 جہاز اندر آئے، دونوں آپ نے مار کے گرا لیے. اور سب سے بڑی ذلت ان کی کہ ان کا پائلٹ آپ نے پکڑ لیا. اب اس سے بچ کے نکلنے کا اس کے پاس ایک ہی طریقہ تھا کہ یہ ایک ایڈونچر اور کرے، مزید ایسکیلیشن کرے، آپ پر اٹیک کرے، تھریٹ کرے، اور جو اس نے ڈیمیج کنٹرول کرنے کی کوشش کرے، ایک آدھ ملٹری وکٹری آپ کے خلاف لے کے. اور اسی لیے آج سارا دن پاکستان میں جہاز اڑتے رہے. کل کراچی میں آج اتنا سیریس تھریٹ تھا کل رات کو کہ خطرہ تھا کہ کسی وقت بھی ان کے نیول تھریٹ، نیوی کی سمندر کی طرف سے ان کا خطرہ آئے گا. پورا پاکستان ریڈ الرٹ پہ تھا، شہروں میں بلیک آؤٹس ہو رہے تھے. تو یہ اس صورتحال میں جب جنگ ابھی بھی ہو رہی ہے، لائن آف کنٹرول پہ کلیشز ہو رہے ہیں، اور جیسے ہی آپ نے اعلان کیا یہاں پر کہ ہم تمہارا پائلٹ چھوڑ رہے ہیں، ان کا لہجہ سخت ہو گیا. یہ آپ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم امن کی بات کر رہے ہیں، ہم تو گڈ ول دکھا رہے ہیں، اور دشمن اپریشیٹ کرنے کے بجائے اور سخت لہجہ اس نے اختیار کر لیا. آج ان کے ایئر فورس چیف نے، آرمی چیف نے کہا ہے کہ جی ہم نے تو F-16 مار کر گرایا ہے. مودی نے کہا ابھی تو میں نے ٹریلر دکھایا ہے، اصل فلم تو میں ابھی چلا کے دکھاؤں گا. اور ابھی جیسے ہم کہہ رہے ہیں کہ اس وقت انڈین پائلٹ کو ریلیز کرنے کا ڈیسیشن پاکستان کے لیے ایک مہلک خطرناک ڈیسیشن ہوگا. اچھا، کسی صورت میں یہ کام نہیں کرنا چاہیے. انڈیا نے آپ سے ریکویسٹ بھی نہیں کی. یعنی آپ تو اس وقت انڈین میڈیا دیکھیے وہ جو الفاظ استعمال کر رہے ہیں پاکستان کے بارے میں، عمران خان کی ذات کے میں زید صاحب قدر کلامی کی معذرت، میں ذرا آگے چل کے وہ الفاظ دکھاؤں گا. وہ جس طرح پرائم منسٹر کا جو یہ جیسچر ہے یہ پاکستان کا، اس جیسچر کو وہ جیسے انٹرپریٹ کر رہے ہیں، میں ذرا آگے سنواتا ہوں. میں بریک سے پہلے ذرا شارٹ کمنٹ کسوری صاحب سے لے لوں. کسوری صاحب، زید صاحب سمجھ رہے ہیں کہ انڈین منسٹری آف ایکسٹرنل افیئر پاکستان ہٹ کرتا. جی زید حامد صاحب. دیکھیے میں آپ کو امیر یہی بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ابھی جنرل صاحب نے کہا کہ ان کے صحافی پاگل ہیں. ان کے صحافی پاگل نہیں ہیں، آفیشل ریاست پاگل ہے. یہ ریبٹ ڈاگز ہیں. آپ مودی کی بات کریں، ان کے ایئر چیف کی بات کریں، آرمی چیف کی بات کریں، سبربن سوامی کی بات کریں، یا ایکسٹرنل افیئرز منسٹری کے سپوکس پرسن کی بات کریں، یہ کمپلسیو لائرز ہیں. اور آپ ان کے ساتھ خیر سگالی کا جذبہ کر رہے ہیں. ایک لمحے کے لیے مجھے بتائیے، ابھی انگیجمنٹس ہو رہی ہیں، لائن آف کنٹرول پہ ہمارے جہاز اڑ رہے ہیں، کلیشز ہو رہے ہیں. اگر ہمارا کوئی پائلٹ اس وقت اللہ نہ کرے کوئی ہمارا بیل آؤٹ کر جاتا ہے انڈین آکوپائڈ کشمیر میں، تو کیا انڈینز اس کو واپس کر دیں گے 2 دن میں؟ کم از کم جنگ ختم ہونے تک تو اس کو اپنے پاس رکھو یار، کہ ایکسچینج کرنے کے تو کام آئے. ایک ٹرمپ کارڈ ہے، ان کے ایئر مارشل کا بیٹا ہے. یہ کلبھوشن یادیو کی طرح کا ایسٹ آپ نے پکڑ لیا ہے، جس کو مفت میں کیوں دیتے ہیں انڈیا کو؟ کم از کم آسیہ اندرابی اور حریت کانفرنس کے لیڈرز کی رہائی کروا لو اس سے. کرنل حبیب ہمارے جو نیپال میں اغوا ہوئے ہیں، وہ را کے ہیڈ کوارٹر میں دہلی میں، ان کو رہا کروا لو اس کے ذریعے. یہ کون سا بلڈی خیر سگالی ہے
کہ آپ زمین پہ لیٹ گئے. انڈیا نے خط تک نہیں لکھا آپ کو, ایک آفیشل ریکویسٹ بھی نہیں کی کہ ہمارا آدمی ہمیں واپس کرو, آپ زمین پہ لیٹ گئے اس کو دینے کے لیے. یہ رسوائی, یہ ذلت ہے ریاست کی, اور میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان اپنے آپ کو تباہ کروا لے گا ایسی حرکت کر کے. He should show some courage and dignity. It does not matter what pressure is on him. کلبھوشن کے بدلے کشمیریوں کو آزاد کرائیں, کرنل حبیب کو آزاد کروائیں, اس کے بدلے ان کے پائلٹ کے بدلے. اس کے بغیر اگر کل اس کو ہار پہنا کے آپ نے ہیرو بنا کے انڈیا کے حوالے کر دیا, پاکستان بھی رسوا ہوگا, خود بھی تباہ ہوگی یہ حکومت اور یہ وزیر اعظم بھی. لیکن زید صاحب وہ تو زیادہ سخت پرائم منسٹر نے تو اب نیشنل اسمبلی کے فلور پہ یہ اعلان کر دیا ہے, پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر. اب تو یہ اسٹیٹمنٹ ایک طرح سے پرائم منسٹر دے چکے ہیں. اگر یہ کنڈیشنل ریلیز ہوتا تو وہ کنڈیشن سامنے رکھتے. یہ تو انکنڈیشنل یہ اسٹیٹمنٹ قرآن و سنت میں نہیں لکھا ہوا, نہ کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا ہے. اور یو ٹرن کے تو ویسے ہی مشہور کہتے ہیں کہ قومی ضرورت کے تحت یو ٹرن لیا جا سکتا ہے, ان کا اپنا بیان ہے. ایک یو ٹرن اور لے لو یار قوم کی غیرت کے لیے, کیا فرق پڑ جائے گا اس سے. آپ اس وقت واپس نہیں کر سکتے اس پائلٹ کو جب آپ کے پائلٹ کو گرفتار ہونے کا خطرہ بھی موجود ہے. جنگ جاری ہے اس وقت. دشمن سے کم از کم معافی نامہ تو لکھوا لو یار, کم از کم ایک ریٹن اپالوجی تو لے لیں انڈیا کی گورنمنٹ سے کہ ہم معافی مانگتے ہیں کہ ہم نے پاکستان میں داخل ہونے کی جرت کی, تو تاکہ دنیا کو آپ دکھاتے رہیں کہ انڈیا نے معافی مانگی تھی ہم سے, پھر ہم نے واپس کیا. کس لیے اپنے آپ کو بے عزت کروا رہے ہیں؟ جو انیشیٹو ایئر فورس نے دیا ہے, آرمی قربانیوں سے اتنی عزت کمائی ہے, اب وہ پوری دنیا میں پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ پاکستان سرنڈر کر گیا, پاکستان لیٹ گیا, پاکستان نے شکست کھا لی. کس قسم کی ذلت یہ کروا رہے ہیں پاکستان کی ریاست کی اور ہماری مسلح افواج کی. I'm sorry I'm getting emotional, but this has to be stopped. You cannot give this man to India now. Right. کسوری صاحب, زید احمد صاحب, انہوں نے آپ پہ ٹیررزم کا یا ٹیررزم کے ہائیڈ آؤٹس کو یہاں پہ پناہ دینے کا یا ٹیررسٹ کو یہاں پہ پناہ دینے کا الزام, اس پہ انہوں نے سرجیکل سٹرائک کی. سرجیکل سٹرائک کرنے کے بعد انہوں نے ایک وار لائک سچویشن کو ایسکلیٹ کر دیا, ٹینشن دونوں طرف پیدا ہو گئی. پھر انہوں نے جو ہے وہ انویٹ کیا, آپ نے ان کے فائٹر جیٹس کو ہٹ کیا, آپ نے کریش کیا, آپ نے ان کا پائلٹ پکڑا, اب آپ ان کو واپس کر رہے ہیں. تو اس کے بعد تو پھر آپ یو آر بیک ٹو دی اسکوئر ون. مسئلہ حل تو نہیں ہوا. وہ تو آج بھی کہہ رہے ہیں کہ پلوامہ کا حملہ ابھی بھی ہم نے لینا ہے. وہ تو آج بھی کہہ رہے ہیں کہ ٹیررسٹ ہے پاکستان, اور پاکستان ٹیررزم کو جو ہے وہ فلرش کرتا ہے. کوئی نتیجہ تو حاصل نہیں ہوگا یہ کل شام تک. امیر, یہی تو بات میں سمجھانا چاہ رہا ہوں آپ کو. ایک ٹرمپ کارڈ آپ کے ہاتھ میں, اس کو ضائع نہیں کیجیے گا. یہ کلبھوشن سے زیادہ قیمتی آدمی ہے. آپ کم از کم انڈیا سے معافی نامہ لکھوائیں. ہم معافی مانگتے ہیں ہاتھ جوڑ کر کے ہم پاکستان میں داخل ہوئے. کم از کم 10-15 آدمی آزاد کروائیں جیلوں سے, کرنل حبیب کو ریکور کروائیں, اس کے بعد اس کو لات مار کے نکال دیں, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن کل مت واپس کریں اس کو. ہر چیز کا ایک ٹائم ہوتا ہے. ہم ایسکیلیشن نہیں چاہتے انڈیا کے ساتھ اس وقت, لیکن اس نے ہم پر حملہ کیا تھا, ہم نے نہیں کیا تھا اس پہ. اور جب اس نے حملہ کیا تو ہم دانت ضرور توڑیں گے, اور ہم توڑ چکے ہیں. اور اس ملٹری وکٹری کو ایک پولیٹیکل ڈیفیٹ نہ بنا دیں آپ, for God's sake. That's all I'm saying. ہم واپس کر دیں گے اس کو, لیکن 2 مہینے کے بعد کریں گے, جب انڈیا معافی مانگے گا, جب ہمارے بندے آزاد کرے گا. اس ٹرمپ کارڈ کو اس طرح ضائع مت کریں. میں آخری دفعہ کہہ رہا ہوں, کل ضائع کر دیا اگر یہ موقع تو آپ بے عزت بھی ہوں گے, اور یہ بھی ہاتھ سے نکل جائے گا. دشمن باز آنے والا نہیں ہے, جنگ کی حالت ابھی جاری ہے. بالکل صحیح ہے. یہ ایک بڑا اہم سوال اٹھایا گیا ہے.